مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ دل کے مسلمان بنے، روح کے مسلمان بنے، زبان کے مسلمان بنے۔ ایک ہندو نے نا کتاب لکھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت مبارکہ پر۔ ہندو نے، وہ ہندو کہتا ہے کہ میں نے نا عجیب منظر دیکھا ہے عرب کے لوگوں کا۔ ہندوؤں نے نا بڑا خوبصورت میرے محبوب کے بارے میں لکھا ہے۔ ایک ہندو نے جب حضور کی سیرت پر کتاب لکھی تو کچھ لوگوں نے کچھ اشعار لکھے، تو لوگوں نے کہا تو ہندو ہو کے حضور پہ لکھتا ہے، ہندو ہو کے؟ اس نے بڑا عجیب جملہ کہا، کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، اور صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ۔ اور پھر کہنے لگا نام و نسب سے اگرچہ ہندو ہوں، پر کملی والے میں تیرا سادھو ہوں، کملی والے میں تیرا سادھو، میں تو ساتھ دیوانہ ہوں یا رسول اللہ آپ کا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں لوگ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ محبت سے نہیں لکھ رہا، وہ سمجھ لیں کہ ایک عالمی تجزیہ نگار ہے تو ایک تجزیہ دے رہا ہے۔ کہتا ہے میں نے دو قسم کے عرب دیکھے، دو قسم کے۔ ایک عرب میں نے وہ دیکھے جو اتنے انا پرست ہیں، اتنے خود غرض ہیں، اتنے اپنے ذات کے بت میں الجھے ہوئے ہیں کہ وہ ایک حوض پہ اپنے گھوڑوں کو پانی پلانے گئے، 10 15 20 گھوڑوں کو پانی پلانے گئے ہیں، تو جھگڑا ہو گیا، پہلے میں نے پلانا ہے، میں بڑا چودھری ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں تجھ سے بڑا ہوں، پہلے میں نے پلانا ہے۔ اس پہ جھگڑا ہوا، وہ غیر جانبدار تجزیہ نگار کہتا ہے اس پہ جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، قتل ہوئے، اتنے قتل ہوئے کہ یہ قتل نسلوں تک چلے، نسلوں تک یہ قتل آگے بڑھے۔ وہ کہتا ہے ایک میں نے وہ عرب دیکھے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد مکے اور مدینے میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام آئے۔ کہتا پھر انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ بھی دیکھا، انہی عربوں کا میں نے ایک اور رنگ، وہ جو گھوڑے کو پانی پلانے پر لڑ رہے تھے، آج میں نے دیکھا کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یا 7 صحابہ زخمی پڑے، زخموں سے چور ہیں۔ ایک آدمی پانی کا پیالہ لے کے آیا، ایک کو کہا پانی پی لو، زخمی ہو، شدید زخمی ہو، نزع کا عالم ہے، تھوڑی دیر میں ہو سکتا ہے شہادت نصیب ہو، پی لو۔ کل جو گھوڑے کو کہتا تھا پہلے میں نے پلانا ہے، میں نے پلانا ہے، آج وہی قوم میں نے عجیب رنگ دیکھا، کہا پانی پی لو۔ تو کہنے لگا یار میں تھوڑا زخمی ہوں، یہ جو میرے ساتھ لیٹا ہے یہ زیادہ زخمی ہے، پہلے اس کو پلا دے، میرے بھائی کا بھلا ہو جائے۔ کہتا پانی لے کے اس کے پاس پہنچے، اس کو کہا تو پی لے، تو وہ کہنے لگا نہیں میں زخمی ضرور ہوں پر جوان ہوں، یہ میرے ساتھ جو صحابی لیٹے ہیں یہ زخمی بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ان کو پہلے پلا۔ میں بات کہتے ہیں میں تیسرے کے پاس گیا تو اس نے کہا نہیں یار چوتھے کو پلا، وہ زخمی بھی ہے، بیمار بھی ہے، اسے زیادہ ضرورت ہے۔ کہتے چوتھے کے پاس گیا تو وہ تڑپ اٹھا، کہنے لگا 5ویں کو پلا، اس لیے کہ اسے زخم مجھ سے پہلے لگا ہے، اس کا جہاد بھی مجھ سے سخت ہے۔ کہتے اس کے پاس گیا تو کہنے لگا یار 6 کے پاس چلا جا، اس لیے کہ اس کا وقت مجھے زیادہ قریب لگ رہا ہے۔ کہتے میں 6 کے پاس گیا تو وہ بول اٹھا، کہنے لگا وہ 5 جس رسول کا کلمہ پڑھتے تھے میں بھی اسی محمد کا ماننے والا ہوں، تو مجھے نہ پلا 7ویں کو پلا۔ کہتے ہیں اس کے قریب گیا اور میں نے وہ منظر دیکھا کہ وہ کہنے لگا نہیں اگر وہ 6 قربانی دے سکتے ہیں تو میں نے بھی نبی پاک سے تربیت لی ہے، تو پہلے کے پاس جا۔ کہتے ہیں میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوا تو روح پرواز کر گئی، میں دوسرے کے پاس گیا تو کلمہ پڑھ کے شہادت کا جام پی گیا، میں تیسرے کے پاس گیا تو حوض کوثر تک وہ بھی پہنچ گیا۔ کہتے ہیں 7 کے 7 وصال کر گئے، پانی میرے ہاتھ میں تھا، اور میں اس صحرا میں کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دل کا کلمہ بھی پڑھا ہے، روح کا کلمہ بھی پڑھا ہے، یہ ان کا صرف وجود نہیں جھکتا رب رسول کی بارگاہ میں، جب یہ جھکتے ہیں تو ان کے دل بھی جھکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی روحیں بھی جھکی ہوئی ہوتی۔ حالات بدل گئے میرے بھائی۔ ایک زمانہ وہ تھا جب حضرت عمر فاروق کی لونڈی نے کلمہ پڑھا، ہاں حضرت عمر لونڈی نے کلمہ پڑھا تو حضرت عمر نے اسے الٹا لٹکا لیا، درے مارتے۔ بی بی کہتی عمر مجھے اتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، پھر پانی منگاتے، پانی پی کے پھر مارتے۔ یہ وہی عمر ہے جو کہتے جو کلمہ پڑھے گا گردن کاٹ دوں گا، یہ وہی عمر ہے جو کوئی غریب مسکین قریب نہیں پھٹک سکتا تھا، لونڈی کو دروں سے مارتے،
वही उमर कलमा पढ़ गए। और पहले तो एक कबीले के सरदार थे ना भाई, पहले एक कबीले के सरदार थे तो उल्टा लटका के मार, चाहिए था ना जब अमीरुल मोमिनीन बनते ज्यादा सख्त हो जाते और इनके अंदर सख्ती आती, और अमीरुल मोमिनीन बन गए। 24 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत, 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान, चेहरे पे नकाब पहना। कंजुल उम्माल में रवायत मौजूद, वही उमर जो कल गरीब औरत को दुर्रों से मारते हैं, वही उमर। इनकलाब आ गया, सोच बदल गई, निगाह और दिल मुसलमान हो गए। उमर गुजर रहे हैं, एक घर से बच्चों के रोने की आवाज आई, चेहरे पे नकाब पहने उमर रुक गए। अफला गुलाम साथ था, कहने लगे पता कर कोई मसला है। दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी तेरे बच्चे क्यों रोते? कहने दौड़ जाओ, कौन होते हो, तुम्हें क्यों बताऊं? गरीब हर एक को नई दास्तान बताएं। कभी एक जमात आ गई, मुझे बताओ मैं हल करूंगा। फिर दूसरा आ गया जख्म टटोलने, मुझे बताओ मैं किस किस के सामने जख्म खोले, किस किस को बताएं। बीबी कहने लगी जा दौड़ जा। दर्जनों आते हैं, रोज पूछते हैं, पूछ के तू भी जा, आधी रात को तू कौन है? हजरत उमर मिन्नत करने लगे, कहने लगे बीबी तेरी मेहरबानी बता तेरे बच्चे क्यों रोते हैं? तो औरत तड़प के बोली, कहने लगी तू नहीं जाता तो सुन, फिर मेरे बच्चों की गलती ये है कि ये गरीब भी हैं और यतीम भी हैं। इनकी गलती है कि इनका बाप चला गया है, इनकी गलती ये है मैंने गरीब घरों में परवरिश पाई है, इनकी गलती ये है कि इनका दादा रईस नहीं था, इनकी कोताही ये है कि इनका नाना जागीरदार नहीं था, इनकी गलती ये है कि इनकी माँ जहेज में कुछ लेके नहीं आई। और क्या पूछना है? हजरत उमर कहने लगे बहन माजरा क्या है? कहने लगी बाप इंतकाल कर गया। उमर जब से हुक्मरान बना है इस गांव में कभी उसने फेरा ही नहीं डाला, वो आया ही नहीं। मेरी गरीबनी के बच्चे सारी सारी रात भूख से रोते, वो कभी आया ही नहीं। ये गलती है। पहले तो मैं कुछ ना कुछ इनको खुश्क रोटी खिला देती थी, आज तो घर में कोई शय नहीं। शाम से लेकर पानी और रोड़े हंडिया में डाले हैं, पकाती जाती हूँ। कहा था चलो सो जाएंगे, पर भूख बड़ी जालिम है, नींद भी नहीं आने दे। सब रोगां दा रोग मोहम्मद, जिसदा नाम गरीबी कंड वला के लंघ जाते नी दोस्त यार करीबी। कब भूख बड़ी जालिम है, पेट भूखा हो तो ये भी नहीं आती। सोचती थी सो, अब तहज्जुद का वक्त है पर सोते नहीं। अब बताओ मैं क्या करूं? उमर तो 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है, इस कच्ची बस्ती में कैसे फेरा डालेगा? हजरत उमर दौड़े गए। 60 साल उम्र, कंधे पे अनाज का थैला रखा, कंधे पे। गुलाम कहते हुजूर मुझे दे दे, फरमाया बता कयामत में भी मेरा बोझ उठाएगा? हजरत उमर लाए। फिर उमर ने उस बीबी के घर में चिराग रोशन किया। फिर बूढ़े उमर कहते मेरी बेटियां थी, मेरी बीवियां थी, मैंने खाना कभी नहीं पकाया था। मैंने उस बीबी से कहा बहन तू बैठ जा, तो बैठ गई। उमर कहते मैंने आग जलाई। आपके गुलाम कहते हैं जब उमर आग में फूंके मारते थे तो उनकी दाढ़ी से धुआं निकलता था। उमर ने आग जलाई। फिर फारूक कहते मैंने कभी रोटी नहीं पकाई थी, पर आज मैंने आटा भी गूंदा। 24 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान। और भाई जब तेरा दिल और नजर मुसलमान होती है तो फिर तू झूठे दावे नहीं करता, फिर दीन तेरे लफ्जों में, जुमलों में, तकरीरों में नहीं रहता। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आटा गूंथते हैं, दाढ़ी सारी आटे से भर गई। फिर उमर फारूक रोटियां पकाते तो हाथ जलते। फिर सालन पकाया, फिर उमर ने दस्तरखान बिछाया। फिर वो छोटे छोटे बच्चों का उमर ने मुंह धुलाया। फिर फारूक आजम रोटी के लुक़्मे उनके मुंह में डालते और रोते, कहते बेटो उमर को पता नहीं चला कि तुम भूखे थे। बेटियों उमर को खबर नहीं थी, उमर से नाराज तो नहीं हो? छोटे छोटे बच्चे कहते हमें तो पता भी नहीं उमर कौन है। आप क्या बात? फिर उनको उमर फारूक ने खिलाया। फिर फारूक आजम शहर में बैठ गए, उनको हंसाते रहे। गुलाम कहते हुजूर अब क्या करते हो? फरमाया जो मेरी वजह से रोए थे उन्हें खुश ना करूं। फिर उस बीबी की तरफ मुतवज्जे हुए, कहने लगे अगर उमर नहीं आया तो आप ही खबर कर देती। तो बीबी कहने लगी ड्यूटी उमर की है खबर लेने की, मेरी नहीं है कि मैं जाके बताऊं। मैं क्यों बताऊं? हजरत उमर कहने लगे चल उमर को माफ कर दे। कहने लगी उसे क्या माफ करना है, मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह उसे हटा दे और आपको बना दे। मेरी दुआ है कि वो चला जाए आप आ जाएं। फरमाया अगर मैं बन जाऊं तो उमर को माफ कर दोगी?
कहा हाँ कर दूंगी। तो हजरत उमर ने चेहरे से नकाब उतारा, फरमाया बीबी मैं उमर ही हूँ, तूने देखा नहीं था, या तेरी दुआ मकबूल हो गई। वो बीबी कहने लगी आपके सामने इतनी जली कटी सुनाई। फरमाया बस एक वादा कर, अगर तूने उमर को यहाँ माफ कर दिया है तो वहां भी माफ कर देना। वहां भी सवाल, शर्त ये है तेरा दिल कितना मुसलमान है। हमारा ये हाल है, हम जुमलों के मुसलमान, लफ्जों के मुसलमान, हम अपने आप को खींच खांच के मस्जिद में ला के 2-4 रखते भी पढ़ ही लेते, पर दिलो निगाह अगर मुसलमान नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। देखे ना कितने आला लफ्ज है हदीस में। नबी पाक ने फरमाया मैं उसे अपना मोमिन ही नहीं मानता। सहाबा कहते हैं पूछने लगे थे किसे, तो हुजूर ने दूसरा बार फिर कह दिया, फरमाया मैं अल्लाह की कसम उसे मोमिन नहीं मानता। तीसरा जुमला पूछने लगे तो हुजूर ने फिर बोल दिया, फरमाया मैं नहीं मोमिन मानता। हुजूर किसे? फरमाया जो खुद तो पेट भर के खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। 3 दफा हुजूर ने कहा मैं मोमिन ही नहीं मानता। इतनी मर्जी तस्बीह पढ़े तो ना मर्जी रब रब कहे। तो मेरे भाई याद रखे, रहमतुल्लाह अलैह दरवेश थे दिल्ली के, बहुत सारे लोग मुरीद थे। एक बड़ा खिदमत गुजार मुरीद था, मजदूरी करता था, गरीब था, तो 6 बेटियां थी उसकी। हजरत साहब के पास रोज आके कहता हुजूर बच्चियों के लिए दुआ करें, अल्लाह कोई असबाब पैदा कर दे। एक बच्ची की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं गरीब हूं। हजरत साहब दुआ कर देते। खानका शरीफ के थोड़े ही फासले पर, हजरत जहां बैठ के मुरीदों की तरबियत करते थे, उससे थोड़ा ही फासले पर ना एक ईसाई रहता था, बड़ा मालदार था, बड़ी सारे ऊंट गायें भेड़ बकरियां रखी हुई थी, और हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी मुखालफत करता था। और ये जो आपका गरीब मुरीद था, ये उसका पड़ोसी था। एक दिन बुला के ना उनको कहने लगा कि तू किधर जाके जो है वो टकरे मार रहा है, वहां तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। वो तुझे क्या देंगे जिनकी खानका खुद चंदे पे चलती है, मदरसा चंदे पे चलता है, मस्जिद चंदे पे चलती है, तेरी बेटी का मामला कहां हल होगा? तो उस दरवेश ने कहा कि तू मेरे पीर को नहीं जानता, तू अजय मेरा महबूब नहीं डिठा, तो पता नहीं ना, तू इस रास्ते का मुसाफिर नहीं, तू नहीं जानता। उनका बस चले ना तो वो हर कीमत में मेरी बेटियों की शादी करा दे। अब वो ईसाई था, कहने लगा अच्छा चलो ठीक है, अगर इतनी बात है ना तो जाओ उनसे जाके कह दो कि 6 साल के लिए मेरे साथ मुआहदा कर ले, तो मेरे जानवरों को चारा डाल दिया करे, 6 साल ड्यूटी करे, मैं 6000 दिनार दे देता हूं। वो मेरे साथ 6 साल मेरे जानवरों को चारा डाले रखते हैं ना, अब चारा डालने के लिए एडवांस पैसे दे के। अब तो लोग उन्हें भी गुलाम ही बना लेते हैं, बड़ी थोड़ी तनख्वाह देते हैं, जुल्म करते हैं, पूरा मुआवजा नहीं देते। हजरत शेख शरफुद्दीन के बारे में वो कहने लगा जो अपने पीर से जाके कह के मेरे जानवरों को 6 साल चारा डाले, मैं 6000 दे देता हूं, तू जो कहता है हर कीमत पे जाने को तैयार है। उसने जब ये बात की तो मुरीद ने नाराज हो गया, वो लड़ाई हो गई, गिरबान पकड़ लिया, झगड़ा हुआ, बात बड़ी दूर गई। इस तरह की बात करता मेरे हजरत के बारे में, तेरे जैसे कई मैं वहां काम पे रखा दूं। जब वो बड़ी बहस हुई, बात मोहल्ले में इलाके में फैल गई, दुनिया ने सुन ली, तो शेख शरफुद्दीन तक भी पहुंच गई। इस तरह झगड़ा हुआ है। लोग सो गए इशा की नमाज के बाद। हजरत साहब ने ना सर पे कपड़ा लिया, उस ईसाई के दरवाजे पे दस्तक दी, वो बाहर आया, फरमाने लगे लोग तो सोच समझ के मुलाजम रखते हैं, तूने भी तो सोच ही लिया होगा, तभी तो मुझे ऑफर की है। तू अपनी ऑफर पे कायम है? वाकई मुझे रख लेगा और 6000 दिनार दे देगा? कहने लगा जा बाबा काम कर अपना। फरमाया नहीं, तूने इतने लोगों में बात की, इतनी बहस हुई, तो कायम है? कहने लगा मैं तो कायम हूं, पर आपने नहीं कायम रहना। फरमाया मैं सोच समझ के आया। उसने कहा आप ड्यूटी करेंगे, भैंसों को चारा डालेंगे? फरमाया एक शर्त, बस जब अजान हो जाए ना तो मुझे रब की नमाज पढ़ने की इजाजत दे देना, बाकी सुबह शाम जो तू कहेगा। अगर उस गरीब की बेटियां ब्याही जाए तो मुझे और क्या चाहिए? उसकी 6 बेटियों का बोझ है उसके सर पे, तू मुझे रख ले। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा चले पे मेरे साथ खते बंदगी कर ले। आजकल हम स्टाम्प करते हैं, उस जमाने में खते बंदगी होता था, गुलामी का खत, काजी शहर के पास, यानी उसका ख्याल था कि चलो स्टाम्प की बात करूंगा तो भाग जाएंगे। फरमाया चल मैं तैयार हूं। काजी तक गए, तय हो गया, 6000 दिनार दे दिए। हजरत ने मुरीद को बुलाया, फरमाया पुत्र ये ले जा मेरी बेटियों को रवाना कर दे। कहने लगा हुजूर ये क्या कर रहे हो आप, कुछ सोचे? फरमाया यार जब तुझे बेटा बना लिया तो फिर मेरी पोतियां तो लगती हैं ना, मेरा हक तो बनता है ना, जाके ड्यूटी कर, उनको ब्याह दे। बात फैल गई। बादशाह भी अकीदतमंद था,
وہ 12,000 دینار لے کے پہنچا. کیا بتاؤں ان رب کے بندوں کا دل کیسا ہوتا ہے, کیا درد ہوتا ہے, کیا رنگ. 12,000 دینار لے کے بادشاہ آیا اور آگے حضرت کو پیش کیے کہ حضور آپ دیں اس عیسائی کو ڈبل دیں اور جائیں کام کریں. آپ فرمانے لگے تو پیسے دے, شرطیں نہ لگا, میرا جہاں دل کرے گا میں خرچ کروں گا, مجھے تو مزہ ہی اب آنے لگا ہے, ابھی تو لطف آ رہا ہے, ابھی تو ذائقہ آیا ہے کچھ کرنے کا, پیسے دینے ہیں تو دے, پابندی نہ لگا, جہاں میرا دل کرے گا میں. اس نے کہا حضور ٹھیک ہے رکھ لیں. حضرت نے فجر مسجد میں پڑھی, جیب میں 12,000 دینار تھے, اعلان فرمایا بھی کسی اور کی بیٹی بھی بیٹھی ہے تو پیسے میرے پاس ہے. وہ 12,000 دینار بھی بانٹ دیا, اور 12,000 دینار بانٹ کے نہ تو پھر چلے گئے کھیت میں چارہ کاٹنے. اس عیسائی کو کسی نے بتلایا کہ ان کے پاس تو 12,000 آیا ہے پر تجھ سے جان نہیں چھڑائی انہوں نے, کہ وعدہ یہ ہوا تھا کہ 6 دیں گے تو جائیں گے, جب تک دیں گے نہیں تیرے گھر میں کام کریں گے. وہ نہ چارہ کاٹ رہے تھے, حضرت صاحب تو وہاں پہنچ گیا, دور جا کے کھڑا ہو گیا, کہنے لگا بابا پہلے تو میں نے مسلمانوں کے اخلاق سنے تھے, اب تو میں نے دیکھ بھی لیے, پر یہ بتا جب 12,000 آیا تھا جان کیوں نہیں چھڑائی. تو حضرت چارہ کاٹتے کاٹتے رو پڑے, فرمانے لگے تو نہیں نہ جانتا یہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں, پتہ نہیں نا. میرے رسول پاک نے تو حاتم تائی کی بیٹی کے سر پہ کپڑا رکھ کے کہا تھا بیٹیاں برابر ہوتی ہیں, تو یہ نہیں پتا جب اس کی 6 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے میرے اندر روحانیت کتنی بڑی ہے. فرمایا پھر 12,000 آیا ہے تو 2-4 بچیاں پھر گئی ہیں, یہ نہیں پتا میں اندر سے راضی کتنا ہوں, میں تیری نوکری کرتا رہوں گا, پتہ نہیں اللہ کتنی بیٹیوں کو بیاہ دے گا. اتنا رویا وہ عیسائی کے پیروں میں بیٹھ گیا, کہنے لگا بابا میں نے تیری مخالفت کی ہے پر تیرے قریب آ کے پتہ چلا ہے تو بہت اونچے اخلاق کا مالک ہے, اور اگر تیرا یہ مقام ہے تو تجھے اخلاق سکھانے والے محمد عربی کی شان کتنی ہوگی. ظالم کی بولیے جاتے نہیں لوگ جھوٹے گواہ بن کے, وکیل صاحب کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ بندہ مجرم ہے جو میرے پاس آیا, کیا مجرموں کے وکیل نہیں ہوتے؟ بولے تو اس کو پتا نہیں ہوتا وکیل صاحب کو کہ یہ صاحب مجرم ہے, میرے پاس مقدمہ لے کے آئے, اور اگر بے ادبی نہ ہو جائے تو میرا خیال ہے قاضی عدالت کو بھی پتا ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے اور مظلوم. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر زیادہ سختی فرمائی اس مسئلے میں, فرمایا جس کو پتا تھا کہ فلاں آدمی ظالم ہے, ظلم کر رہا, پھر وہ ظالم کا گواہ بنا یا اس نے ظالم کی مدد کی, کتنی کی؟ شارحین لکھتے ہیں چاہے اس نے ایک جملہ بول کے کی, چاہے ایک, سارے بولیے, چاہے ایک غریب کو اس نے ظلم کیا تو کہتے ہیں علاج یہ سی, چاہے ایک جملہ بول کے کی. شارحین اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں ایک جملہ بول کے چاہے مدد کی, جس بندے نے کسی ظالم کی مدد کی کسی مقدمے میں یا کسی صورت میں اور اسے پتا تھا یہ ظالم ہے, میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس نے مدد کی, ابھی ظالم کی بات نہیں ہو رہی, ظالم کے مددگار کی بات ہو رہی, اگر کسی نے ظالم کی مدد کی تو حضور فرماتے ہیں خدا بھی اس سے بری و ذمہ ہے, رسول بھی اس سے بری و ذمہ ہے. سنبھال کے رکھے اپنی نمازیں, قربانیاں, حج, زکوٰۃ سنبھال کے رکھے. اگر ظالموں کا مددگار ہے, الیکشن آ لینے دے, آپ کو نظر آ جائے گا کون کون ظالموں کا مددگار ہے, نظر آ جائے گا. اپنی جیب سے لوگ پیسے دے کے ظالموں کی مدد کریں گے, ان کے فلیکس چھپوائیں گے, بورڈ لگوائیں گے, جیبوں سے پیسے دیں گے. ہم نے خود آگ لگائی ہے چمن میں اپنے, بے سبب گردشی ایام کو الزام نہ دو, ہم نے خود نور کا ظلمت سے کیا ہے سودا, کر کے توہین سحر شام کو الزام نہ دو. ظالموں کے مددگار میدان میں آ گئے, یہ چھوٹا لفظ نہیں. میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ظالم کا مددگار ہے سن لے, جو سجن کے ساتھ کچہری جاتا ہے وہ یاد رکھے, جو دوست کا گواہ بنتا ہے وہ یاد رکھے, جو کہتا ہے میں مانگی گیا تھا, مجھے بلایا گیا تھا قبضہ چھڑانے کے لیے کسی غریب بیوہ کی جائیداد پہ, کب وہ سن لے تو مدد کر کے نہیں آیا, تو خدا کے ذمے سے نکل گیا. رسول پاک نے فرمایا تیرا میرا تعلق ختم ہو گیا, تو ظالم کا مددگار ہو گیا. پھر تو کہتا میں بے چین ہوں, میں بے قرار ہوں, میں آزمائش کا شکار ہوں. پلٹ کے دیکھ تو صحیح تیرا گناہ کتنا بڑا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان سننے, ابن ماجہ ابو داؤد میں موجود ہے. اس حدیث کو آپ نے یاد کر لینا, کر لیں گے انشاءاللہ, سارے کہیے انشاءاللہ.
کر لیں گے یاد؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو ظالم کی مدد کرے گا نا، یہ لفظ دل کی تختی پہ لکھ لینا، یہ مکافات عمل ہے، مکافات عمل دنیا، ادھر کرو گے تو ادھر بھرو گے۔ فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا، سن لے حضور کا فرمان ہے، اگر تو ابن ماجہ ابو داؤد صحاح میں موجود ہے، فرمایا اگر تو کسی ظالم کی مدد کرے گا تو رب تعالیٰ مرنے سے پہلے پہلے تیرے اوپر بھی ظالم کو مسلط کر دے گا، تیرے اوپر بھی ایک دفعہ ظلم ضرور ہوگا اگر تو ظالم کی، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کسی صورت میں تیرا بیٹا ہی اٹھ کے ظلم کر دے گا، تو الجھ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ تیرے لیے تباہی کا سامان ہوگا، تیرے اوپر ظلم ہوگا، اس لیے کہ تو ظالموں کا مددگار ہے۔ چاہیے یہ تھا کہ تو مظلوم کی مدد کرتا، انسانی ایمانی یقین کا فریضہ سر انجام دیتا، تو ظالموں کا مددگار ہو گیا۔ ٹٹول کے دیکھ لیں، رزلٹ نکال کے دیکھ لیں، ہمارے زمانے میں ظالموں کے مددگار زیادہ ہیں، اتنی لمبی زبانیں نکال کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، بڑے بڑے کالم نویس اللہ نے انہیں قدرت دی لکھنے کی، تو اپنا قلم ظالموں کی مدد میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، ہمت دی، طاقت دی، کچھ لوگ ان کے حلقہ احباب میں وہ اپنے لوگوں کو استعمال کر کے ظالموں کی مدد کرتے ہیں، ظالموں کی مدد کرتے ہیں۔ میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے ظالم کی مدد کی تو جب تک تو توبہ نہیں کرے گا رب تجھ سے ناراض ہی رہے گا، اللہ تجھ سے، او بھائی جس سے رب بھی ناراض ہو گیا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا نہ نیند، پھر تیری ہر چیز تیرے لیے آزمائش ہو جائے گی، پھر تیرا سایہ بھی تیرے لیے خوف کا سامان بنے گا، پھر زندگی جیتی جاگتی لاش بن جائے گی، تو اپنے کندھوں پر اپنی میت اٹھائے پھرے گا جب تو ظالم کا مددگار ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، ظالموں کا مددگار بھی، سارے بولے ظالموں کا مددگار بھی، نہیں کو نہیں، آپ سارے نہیں بولے، ایک دفعہ بولے ظالموں کا مددگار بھی، پکی بات ہے، ظالموں کا مددگار بھی۔ اللہ جس کا یارانہ ہو، جس کا دوستانہ ہو، جو کہے میں نے نا اس کو اوکھے ویلے کے لیے ظالم کو یاد رکھا ہوا ہے، کبھی مشکل پر رکھے نہیں ہوئے لوگوں نے ظالم دوست، کہتے میں نے رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ہمارے دیہات میں تو کہتے ہیں میں نے بازو بنائے ہوئے۔ کس کو بازو بنا لیا؟ ظالم بھی کبھی بازو ہوتا ہے، جو ظلم کی تلوار لیے میدان میں کھڑا ہے۔ قارون، حامان، فرعون، نمرود کا حال نہیں لوگوں نے دیکھا؟ اپنے زمانے میں آپ نے کتنے لوگ نہیں دیکھے جن کے سائے سے، آواز سے لوگ کانپتے تھے؟ پھر پولیس کی گاڑیوں میں وہ اس طرح مردہ پڑے کہ دنیا نے تماشا دیکھا ان کا، یہ رنگ ہم نے دیکھے نہیں اپنے آنکھوں سے۔ فرمایا ظالم کا مددگار بھی، جو کار میں بٹھا کے لے کے گیا وہ بھی ظالم، جس نے چائے پلائی وہ بھی، جس شخص نے کھانا کھلایا وہ بھی، جو کچہری تک ساتھ گیا وہ بھی، جس نے فلیکس کے نیچے بڑے شرابی کے نیچے چھوٹی اپنی فوٹو لگائی وہ بھی، جو ووٹ کی پرچی ڈالنے گیا وہ بھی۔ کہہ دینا باہر نکل کے کہ حضرت صاحب نے سیاسی تقریر کی ہے، کہہ دینا، پر بات تو سچی ہے نا۔ خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، خو کرے ہم تو سے تھوڑا سا بھی گلا۔ امام مالک کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور میں درزی ہوں، ایک ظالم بادشاہ مجھ سے کپڑے سلواتا ہے، میں تو ظالموں کا مددگار نہیں نا۔ ایک ظالم بادشاہ مجھ سے، حضور میں تو مددگار نہیں نا ظالموں کا، جو فرمایا ظالموں کا مددگار بھی ظالم ہوتا ہے، تو کپڑے لے کے آتا ہے میں سی کے دے دیتا ہوں، ذمہ داری نہیں سمجھے۔ یہ ایک آدمی دکاندار ہے، اس سے کوئی بندہ چیز خریدنے آئے گا تو تھوڑی کہے گا میں نے نہیں دینی، تو دے گا۔ کوئی بندہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کہتا ہے جو اس کی فیلڈ ہے، اس کا شعبہ ہے، اس کا معاش کا وہ سلسلہ ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظالموں کا مددگار بھی ظالم، حضور نے فرما دیا۔ تو امام مالک سے بندے نے مسئلہ پوچھا، دل کی تختی پہ لکھنے والی باتیں ہیں، کہا حضور میں درزی ہوں، ظالم کپڑے سلواتے ہیں، میں تو مددگار نہیں نا۔ امام صاحب کہنے لگے نہیں، مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے سوئی دھاگا فراہم کرے گا، تو پورے کپڑے سی کے دیتا ہے، تو خود بہت بڑا ظالم ہے، تو پورے سوٹ سی کے دیتا ہے، تو بہت بڑا ظالم خود ہے۔ مددگار تو وہ ہوگا جو تجھے دھاگا دے گا، جو تجھے بٹن دے گا، جو تجھے نلکی دے گا۔ جو ظالم سے اتنی نفرت ظلم کر کے بندہ ہے، یہاں تو ہمارے زمانے میں ہیرو بن جاتے ہیں لوگ، ظالم ہیرو ہے، لوگ اس سے ڈرتے پھرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، اور بہت سارے کم مزاج لوگ اس کے پیچھے ہاتھ باندھ کے پھرتے ہیں۔
ظالموں کی مدد کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا، یہ ظلم ہے، ظلم، یہ زیادتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو رب فرماتا ہے میں مظلوم کی مدد ضرور کروں گا، چاہے جلدی کروں چاہے دیر سے کروں، میں مظلوم کی مدد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جانے لگا نا تو حضور نے بڑی نصیحتیں کی، بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں جب میں پلٹنے لگا تو میرے رسول نے فرمایا معاذ ایک منٹ ٹھہر جا، ایک بات میری یاد رکھنا، اس کو نہ بھولنا۔ کہا حضور کیا؟ فرمایا دیکھنا کسی پہ ظلم نہ کر بیٹھنا، کہیں تجھ سے زیادتی نہ ہو جائے۔ محبوبہ پھر حضور نے فرمایا سن میرے معاذ، میں تجھے گورنر بنا رہا ہوں، زیادتی نہ کر بیٹھنا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا ہے؟ تو میرے کریم نے فرمایا جب مظلوم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، عرش کا مالک کہتا ہے فرشتوں پیچھے ہٹ جاؤ، دروازے کھول دو۔ فرمایا مظلوم اور رب کے درمیان شے حائل کوئی نہیں ہوتا۔ ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک دن نا شیر نے، کہتے شیر نے ایک دن نا ریچھ کو ساتھ لے لیا اور ساتھ لے لیا لومڑی کو، اس نے کہا اور شکار کرنے چلے، چلو جی، شیر کی مہربانی ذات لے لیا ہے، حالانکہ اس کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے، وہ تو بادشاہ ہے، بادشاہ سلامت نے ساتھ لے لیا، شکار کیا 3 چیزوں کا، ایک شکار کیا خرگوش، ایک ہرن، ایک گائے۔ اب وہ شکار کر کے واپس آئے تو جو ریچھ تھا نا اکڑ اکڑ کے چلنے لگا کہ بادشاہ کے ساتھ میں بھی تھا، یعنی شکار میں میرا بھی حصہ، اور شیر بھی سمجھ گیا بات کو کہ اس کا دماغ خراب ہو رہا ہے، حالانکہ میں نے تو ویسے ہی ساتھ لیا۔ وہ ریچھ صاحب بھی نا تگڑے ہو گئے، انہوں نے کہا اوہو میں ساتھ ہی تھا کہ اب بادشاہ نے تو ویسے ساتھ لیا تھا کہ چلو 2-4 آدمی مل کے۔ تو وہ پیر بارش شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے جو شیخ ہیں، آپ کے مرشد ہیں، آپ کو بلا بلا کے مشورے لیتے ہیں، کام لیتے ہیں، تو آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو انہوں نے کہا ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، ورنہ رانجے تے لاڈ ہی لڑاونے نے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر اس نے مہربانی کر دی ہے تو اس میں میرا نہیں، ان کی نظر شفقت ہے، ہیر ہس بولے تے وہ دی مہربانی، انہوں نے مہربانی فرمائی ہے تو بڑی کرم نوازی ہے، ورنہ من آنم کے من دانم، جو میں ہوں اس کا مجھے پتا تو ہے ہی نا، تو میں اس میں اپنے آپ کو اتنا بڑا نہیں سمجھ۔ اس نے نا شیر نے بھانپ لیا، اس نے کہا کہ اس کے ذہن کے اندر بات آ رہی ہے کہ شاید میں کو بلا ہوں، تبھی تو مجھے سپیشل بادشاہ نے کہا کہ چاہے میرے ساتھ شکار کرنے میں، ہے کوئی میرے اندر بات۔ اللہ اکبر۔ اس نے نا آ گئے بیٹھ گئے، اس نے کہا اس سے بادشاہ نے کہ کیا کرنا ہے، اب شکار تو ہو گیا ہے، تو اس کے اندر تو سودا سمایا ہوا تھا نا۔ اس نے کہا جی کرنا کیا ہے، بانٹ کے کھانا چاہیے، بانٹ کے کھانا چاہیے۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا اچھا تو مجھے کمزور سمجھتا ہے، میں جو چاہتا تھا کر سکتا تھا، میں نے تو عذرائے محبت تجھے عزت دی، ساتھ لے لی یار، تو بن کے ہی بیٹھ گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا بانٹ کے کھانا چاہیے، کہا بالکل۔ کہا چلو بانٹو، پھر کیسے بانٹنا ہے؟ ہرن کا اور بکرے کا گوشت ایک جیسا ہوتا ہے، بلکہ ہرن کا زیادہ مہنگا ہوتا ہے، لذیذ ہوتا ہے۔ اب اس نے تقسیم کیسی کی دی، اس نے چلاکی کرنی چاہیے۔ کہنے لگا جی تقسیم سیدھی سی ہے، آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، 3 جانوروں کا شکار ہوا نا، گائے، ہرن اور خرگوش۔ کہنے لگا آپ بڑے ہیں، گائے آپ کی، میں درمیانہ ہوں تو ہرن میرا، اور لومڑی چھوٹی ہے تو خرگوش لومڑی کا۔ اس نے کہا تیرا بھلا ہو جائے، کیسی تم نے تقسیم کی ہے؟ اس نے مارا پنجا اور ریچھ کو بھی مار دیا۔ اس نے کہا تو عجیب آدمی ہے بھائی، تجھے تو ذرا موقع دیا ہے تو نے ہاتھ ہی وہاں ڈال لیا ہے جہاں بالکل تیرا بنتا ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اچھا مر گیا۔ اب لومڑی بھی سنبھل کے بیٹھ گئی، لومڑی ذرا تیز ہے، چلاک ہے۔ تو ملا رومی علیہ رحمہ کہتے ہیں، اور شیر کہنے لگا لومڑی سے چل تو تقسیم کر، تو تقسیم کر کیا کرنا چاہیے؟ تو کہنے لگی بادشاہ سلامت تقسیم بڑی سادی سی ہے، سویرے ناشتہ خرگوش کا کرے، دوپہر کو آپ جب کھانا کھانے لگے تو ہرن تناول فرمائے، اور شام کو ذرا آپ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ گائے کھائیں، یہی تقسیم ہے۔ بڑا راضی ہوا شیر۔ اس نے کہا تو نے یہ تقسیم بڑی اچھی کی ہے، یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ کہنے لگی ریچھ کی موت سے سیکھی ہے۔
یہ ابھی مرا ہے نا میرے سامنے, اس کی موت سے میں نے سیکھی ہے, اس لیے کہ اگر یہ تقسیم نہ کی تو مر میں بھی جاؤں گی. بات تو تفنن کی ہے, ظرافت کی ہے, لیکن ملا رومی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں دوسروں کی موت سے ہی سیکھ جا. حضرت عمر کا وصال ہوا, قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی تھی, حضرت ابو درداء نے نا یہ مٹی پکڑی ہوئی ہے, تو ایک ایک چلو کر کے مٹی ڈالتے ہیں نا, پہلے 3 چلو ڈالتے ہیں کہ چلو ہمارا بھی اس نیکی میں حصہ ہو جائے. تو مٹی ڈالنے کے لیے نا مٹی پکڑی ہوئی تھی, توجہ ہے آپ کی میری بات پر. اس مٹی کو لے کر کے جا رہے تھے حضرت ابو درداء, مٹی لے کے جاتے حضرت سیدنا ابو درداء حضرت عمر کی قبر پر ڈالنے کے لیے, یہ پکڑی ہاتھ میں, مٹی ڈالنے کا ارادہ کرتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے تو واپس آ جاتے, پھر جاتے. لوگوں نے کہا ابو درداء ڈالتے کیوں نہیں؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے, کہنے لگے عزت کے اس کوہ گراں پہ مٹی ڈال دوں, وقار کے اس بادشاہ پہ مٹی ڈال دوں. فرمانے لگے شہنشاہ کردار پر اس پر مٹی ڈال دوں. اور پھر وہ مٹی پکڑی اور اپنے سر پہ ڈال لی. فرمانے لگے عمر تو مٹی کے قابل نہیں, مٹی کے قابل تو میں ہوں, میں تھا جس پر مٹی پڑنی چاہیے تھی. اور آپ فرمانے لگے لوگوں سن لو, اگر عمر جیسے تقوی کے بادشاہ بھی رب نے اس زمین سے اٹھا لیے تو ہم بھی بچیں گے نہیں, ہم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے. اگر اتنے پاک باز لوگ اگر نیکی ہی دنیا میں رہنے کا سبب ہوتی تو یہ پاک لوگ ہمیشہ دنیا میں رہتے. فرمایا اگر یہ چلے گئے تو چلے, ہم نے بھی جانا ہے. حضرت خضر علیہ السلام آئے, کہنے لگے حضور, شیخ عبد القادر جیلانی سے کہنے لگے آپ دعا نہ کریں, میں پیغام لے کے آیا ہوں, اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں, نہ کریں دعا. نے کر دی پر یہاں تو ہے ہی نہیں. تو یہ لاڈلے ہیں نا رب رسول کے, اللہ رسول کو منا لیتے ہیں. تو غوث پاک کہنے لگے اچھا نہیں اس کے نصیب میں دعا, چلو ٹھیک ہے, اولاد کوئی نہیں, کوئی نہیں. پھر ہاتھ اٹھائے, کہ اللہ تجھے پتا تھا نا کہ یہ میری طرف آ رہی ہے, اور اللہ تجھے علم تھا نا میرے دروازے تک آ گئی ہے, اور مالک تجھے پتا تھا نا دعا کا کہے گی اور میں دعا کروں گا, تو جانتا تھا نا. اچھا میں سمجھ گیا. اب یہ لوگوں سے جا کے کہے گی میں عبد القادر تک بھی ہوا یوں پر میرا کام نہیں بنا, ملا کچھ نہیں, یہ کہے اور 2 آنسو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک, اللہ اچھا ٹھیک ہے, کہے گی نا میں ہوا یوں, ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں. لفظ کہے حضور غوث پاک نے تو جناب خضر وہیں کھڑے کھڑے کہنے لگے عبد القادر تیرے بھی قربان جاؤں, اور تیرے رب کے تیرے ساتھ پیار کے بھی قربان جاؤں. رب فرماتا ہے بولیے کتنے بیٹے چاہیے بی بی کو, آپ کیجئے بات. تو غوث پاک فرمانے لگے چونکہ میرے گھر آئی ہے تو رب سے فرمائے 7 بیٹے تو عطا کر دینا. او بھائی اتنی سی بات نہیں لوگوں کی سمجھ میں آتی کہ میرا کوئی لاڈلا پیار والا ہو تو میں مان جاتا ہوں, تو جو رب رسول کے لاڈلے وہ جب بات کرتے ہیں تو اللہ رسول بھی مان جاتے ہیں. بھائی اتنی سی بات ہے. ایک شخص نے آ کے کہا حضور میرا والد انتقال کر گیا ہے, رات خواب میں دیکھا بڑے عذاب میں. لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں ان باتوں بڑے, لیکن میں بڑے دلائل قائم کر سکتا ہوں. ہم ہمیں کیا ملنگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بات کریں گے بغیر دلیل کے کریں گے؟ بیٹھ کے لوگ کہانیاں سنا رہے ہیں کہ جناب غوث پاک ایسے کر سکتے تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو جو کہانی تم سنا رہی ہو تو کافر بھی سنا رہا ہے. وہ کہتا ہے اگر تمہارا رب سارا کچھ کر سکتا ہے معاذ اللہ تو پھر اسے کہو فلانا کام کرے. اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ بڑی بڑی عجیب لوگ کہانیاں کرتے ہیں اور شرم نہیں آتی اللہ والوں کے بارے میں اتنی کچی اور غلیظ زبان استعمال کرتے. اور مجھے کہنے والوں پر اتنا شکوہ نہیں جتنا سننے والوں پہ شکوہ. ایسے لوگوں کو سنتے ہو جو توہین کرتے ہیں رب کریم کے بندوں کی. سنو, حضور غوث پاک سے آ کے کہا حضور میں نے رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا عذاب میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے ابا کے لیے دعا کر دیں. تو غوث اعظم فرمانے لگے وہ یہاں کبھی آیا تھا, بیٹھا تھا. حدیث ہے صحیح بخاری میں, صحیح مسلم میں, کہ ذکر والوں کی مجلس میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا, اللہ اسے سعید بخت کر دیا کرتا ہے. یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں, حدیث. اب تم حدیث ماننے سے بھی انکار کرو گے؟ جو اللہ والوں کی محفل میں آئے بدبخت ہو تو رب سعید بخت کر دیتا ہے, بخاری مسلم ہے. جو ذکر والوں کے ساتھ بیٹھے تو رحمت اسے گھیر لیتی ہے. اس نے کہا حضور میرے والد آئے ہیں آپ کی محفل میں. تو غوث پاک نے بچھا لیا مچھلا, کہا مالک تیرے محبوب کا فرمان ہے نا کہ جو ذکر کی محفل میں بیٹھے انہیں رحمت گھیر لیتی ہے, ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. وہ بدبخت ہوں تو سعید بخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ پھر بندہ نمازی کرنا, وہ ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے. مہربانی فرمانا, کرم نوازی فرما. وہ شخص کہتا ہے میں رات کو جا کے سویا تو خواب میں ابا ملے, جنت کا لباس پہنا ہوا ہے.
اور میرے والد کہنے لگے پتر سارے کام چھوڑ دینا، عبد القادر جیلانی کا دروازہ نہ چھوڑنا، خبردار غوث پاک کا دروازہ نہ چھوڑنا، ہمیں ملنگ نہ سمجھو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے کو ملنگ تلنگ لوگ ہیں جس کے مرضی پیچھے لگ جائیں گے؟ ہم تو بڑے سیانے لوگ ہیں، ہم تو بڑی جلدی کسی بندے کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ہر بندہ اپنے ابا کا نام اپنے نام کے ساتھ لگاتا ہے، ہم نے زندگی قادری لکھ کے گزار دی ہے ساری۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کچے پکے لوگ ہیں؟ اور صرف یہاں نہیں، وصیت لکھ کے رکھی ہے، مریں گے بھی تو قبر پہ پہلے لفظ قادری لکھنا، اس لیے کہ خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا، اور ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور بڑی تحقیق کے ساتھ اور بڑی ریسرچ کے ساتھ اور بڑے سیانے بن کے، لیکن جس دن کا مان لیا ہے پھر بالکل ہی مان لیا ہے، پھر بالکل ہی مان لیا۔ آپ یقین کریں مجھے مزہ آتا ہے جب مجھے کوئی کہتا ہے قادری صاحب، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا سرور آتا ہے۔ کوئی میرے نام سے نہیں نہ پکارتا، اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا بنا کے پکارتا ہے، کوئی اس کا کہہ کے پکارتا ہے تو ذرا چسکا آتا ہے، یعنی اس میں سرور آتا ہے، اس میں ذرا کیف آتا ہے۔ حضور غوث پاک آپ کی نسبت بڑی شان والی ہے، آپ کا مقام بڑا۔ حضرت مولانا جمیل الرحمان قادری اعلیٰ حضرت کے مرید ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا۔ اور قادری کہتے ہیں غوث پاک سے پیار کرنے والے کو، جو بھی پیار کرے وہی قادری ہے۔ تو خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا، خدا دے گا منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ غوث اعظم، کہاں ہے قادری کر لے نظارہ۔ اور پھر فرماتے ہیں جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، اپنے شیخ کی بات کرتے ہیں، جمیل قادری 100 جان سے ہو قربان مرشد پر، بنایا جس نے مجھ جیسے کو بندہ غوث اعظم کا۔ یہ غوث اعظم واحد صوفیاء کی جماعت میں امام ہستی ہیں کہ کوئی کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھے، وہ نقشبندی ہے، وہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، آج آپ کو سارے 11ویں دیتے نظر آئیں گے۔ اس لیے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض جب برسا ہے تو می بن کے ہی برسا ہے، اور ہر جگہ ہی برسا ہے، ہر جگہ ہی برسا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ